بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے یا بدیع العجائب کا بے مثال بہترین عمل ہر مشکل کام کے لیے۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ وظیفہ پہلے تو میں اس پر کیونکہ جب تک کوئی اتھینٹک ریفرنس یا سورس آپ کے پاس نہ آئے، نہ کوئی وظیفہ وہ ڈسکس کرنا نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسے ہی یہ بھی بیان کرنا عجیب سا لگتا ہے کہ جی یہ میرے پرکھوں کا اور میرے بڑوں کا عمل ہے، کیونکہ پرکھوں سے پہلے بھی بہت پرکھے گزرے ہوئے ہیں۔ حضرت شاہ ولی محدث دہلوی بہت بڑی ہستی ہیں رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں، اور شاہ ولی محدث دہلوی کے بے شمار مریدین کا سلسلہ تھا، اور ان کا ایک نظام وہ وہاں پہ چلتا تھا۔ تو حضرت صاحب ان کی کتاب میں یہ ریفرنس اس عمل کے بارے میں موجود ہے، اور وہ اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں تفصیل کے اندر کہ جناب اس عمل کے ذریعے وہ اپنے مریدین کے ساتھ مراقبہ کی کیفیت اس کے اندر یہ عمل دہرایا کرتے تھے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اس کو بار بار دہرایا کرتے تھے۔ اور ان کے ہاں یہ تھا کہ اس کے دہرانے سے وہ مریدین کے اندر وہ کیفیتیں پیدا ہوتی تھیں، اور وہ کیفیت آتی تھی جس کو آپ فنا فی شیخ اور فنا فی اللہ کے لیول تک وہ لے کر جاتے تھے اس پڑھنے والے کو۔ لیکن وہ عمل وہ اپنے شیخ کی موجودگی میں، مطلب اپنے مریدین کو اپنی موجودگی میں یہ عمل کرواتے تھے۔ اس کے بعد خیر پھر سلسلہ جہانگیریہ اور دوسرے لوگوں نے پھر اس کو عمل کو بیان کیا، اور اس کے بعد یہ عام جو مشکلات ہماری زندگی میں آتی ہیں، بڑے بڑے ایسے کام جو مشکل ہو جاتے ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ ناممکن ہو گئے ہیں اور اس کا حل وہ ممکن نہیں ہے، تو ایسے معاملات کے اندر یہ عمل وہ اس کی ایک ترتیب بتائی گئی۔ اور اس کی ترتیب کے اندر ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ انسان اس عمل کو، یعنی یہ جو آیت ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ وہ آیت ہے جس کے ساتھ موکلات پوری طرح سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور جب آپ اس کو ڈوب کر اس کے سلسلے میں کہتے ہیں، لوگوں نے تو اس کے خیر بہت زیادہ تعداد نکال کے تو بہت ساری روحانی پاورز کو اپنے ساتھ شامل حال بھی کیا ہوا ہے، ان سے ایک تعلق استوار کیا ہوا ہے، اور ان کے ہاتھ میں بے شمار اللہ پاک نے کمالات اور فیوز و برکات دے رکھے ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ لیکن آپ اس لیول تک جانے کی بجائے اگر اس عمل کو ہی جو اپنی مشکل کے لیے آپ کچھ دنوں کے لیے یہ عمل پڑھیں گے، اسی کے اینڈ پر بھی جو کیفیات آپ کے اندر پیدا ہونی ہے وہ یہی ہونی ہے روحانی طور پر، کہ کام تو دنیا کا کرنے کے لیے کوئی عمل آپ نے پڑھا، یعنی اس کا یوں رزلٹ سمجھ لیجئے کہ کام تو دنیا کا تھا جس کے لیے آپ نے یہ عمل وہ شروع کیا، یا اس کو کرنے کا ارادہ کیا جب اس کو شروع کیا، لیکن جب رزلٹ ملے تو دنیا کا کام تو ہوا سو ہوا اس کے پڑھنے سے، جو دنیا کا جو آپ کا مشکل تھی وہ تو ٹلی، وہ حل ہوئی، لیکن ساتھ کے ساتھ روحانی طور پہ آپ کا لیول اپ ہو گیا، آپ اپ گریڈ ہو گئے۔ یعنی وہ جو اللہ کے ساتھ آپ کا ریلیشن جو بندے کا ہے، جو ایمان کی جو کیفیات ہیں، اور وہ جو اندرونی کیفیات میں تبدیلی آنی ہے کہ اس کو ویسے ہی وہ دنیا سے اس کا جو دنیا کی حقیقتیں ہیں اس کے سامنے عیاں ہو جاتی ہیں، اور روحانیت اس کی اتنی اپ گریڈ ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ایمان کے سیکنڈ اگلے درجوں پہ چلا جاتا ہے۔ پھر اس بندے سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ اس عمل کرنے والے بندے سے یہ کہ وہ نماز یا دوسری چیزوں، اس کا ٹوٹل کنسنٹریشن وہ اسی طرف ہو جاتا ہے، وہ اللہ والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کا بہت، اور شیطان تو ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتا، کیونکہ اس کی جو اپنے روحانی طاقتیں ہیں وہ اتنی سٹرونگ ہیں، اس کی جو موکلات ہیں اور دوسری چیزیں وہ اتنی سٹرونگ ہیں، وہ کسی ایسی جو مسوسے ڈالنے والی یا ایسی ویسی چیز کو تو پاس بھی نہیں آنے دیتے۔ اب اس کا تھوڑا سا عمل نا وہ ذرا سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنا کیسے ہے۔ دیکھیے، عمل کا سمپل ایک جو ٹائم ہے، ایک تو پہلے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کا ٹائم ہے بھیا عشاء کے بعد، لیکن عشاء کے بعد بھی اس ٹائم پہ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ جب آپ اس عمل کو کرنے کے بعد سو جائیں، پھر آپ نے جاگنا نہیں ہے، پھر آپ نے ٹی وی نہیں دیکھنا، پھر آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ یہ 11 دن آپ اپنے بیگم صاحبہ سے بھی بس دور کی سلام دعا رکھیں تو اچھا ہے،
یا اگر بیویاں کرتی ہیں تو وہ، کیونکہ یہ 11 دن آپ نے اس عمل کو اس ٹائم پہ پرفارم کرنا ہے کہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے۔ آپ نے عشاء کے بعد سونے سے پہلے، جب آپ کا سونے کا ارادہ بن گیا ہو کہ آپ سونا ہے، اس سے پہلے آپ نے اکیلی جگہ پہ چلے جانا ہے، تنہائی کے اندر، وضو کے ساتھ قبلہ رخ ہو جانا ہے، بیٹھ کر آپ نے اور اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے 21 بار درود ابراہیمی، 21 بار آپ نے اس عمل کو پڑھنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف 21 بار پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے 11 تسبیحاں یعنی 1100 بار آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع ہو۔ اب یہ تھوڑا سا اس عمل میں جو حضرت صاحب نے فرمایا وہ یہ تھوڑا چینج ہے، کیونکہ پہلے جو لوگ وظائف اس کے بتا رہے تھے وہ پڑھنے کا بتا رہے تھے کہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع ہو، اس کی تسبیح کر لیں، مگر حضرت صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اس کو آپ اس طرح پڑھیں بسم اللہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، تو اس کی پاورز بھی بڑھ جاتی ہیں اور یہ تھوڑا سا آپ کے لیے سیکیور بھی ہو جاتا ہے، آپ کو اس قدر پریشانی جو ہے وہ نہیں ہونی، کیونکہ بسم اللہ کی رحمتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو اس طرح پڑھنا ہے 1100 بار بسم اللہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ 11 تسبیح آپ نے یہ یعنی 1100 بار پڑھ لیں آپ۔ تسبیح کا اس لیے وہ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات تسبیح میں 1 یا 2 دانے فالتو ہوتے ہیں، تو آپ نے 1100 کو ہی کاؤنٹ کرنا ہے۔ یہ میٹر کرتا ہے بہت زیادہ کہ آپ نے تعداد کتنی، کاؤنٹر والی تسبیح لے لیں تو وہ دی بیسٹ ہے۔ 1100 بار آپ نے یہ کلمات ادا کیے، اس کے بعد آپ نے 21 بار پھر درود ابراہیمی پڑھ لیا، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی، اپنے مسئلے کے حل کے لیے آپ نے دعا کی، آپ اٹھے اور جا کے بستر پہ سو گئے، پھر آپ نے صبح نماز کے وقت ہی جاگنا ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ عمل 11 ڈیز تک کرنا ہے میرے بھائی، 11 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کو آپ کے معاملات کے بارے میں 5ویں دن یا 7ویں دن خوشخبری مل جاتی کہ آپ کا کام جو ہے اللہ کے حکم سے ہو گیا، آپ کا جس مسئلے کے لیے آپ یہ عمل کر رہے تھے وہ مسئلہ حل ہو گیا، تو آپ نے اس کو یہاں پر سٹاپ نہیں کر دینا اسی دن، آپ نے یہ 11 دن پورے کرنے ہیں، اور 11 دن پورے کرنے کے بعد آپ نے کوئی میٹھی چیز بانٹ دینی ہے، اللہ کا شکر ادا کر لینا ہے، 2 نوافل شکرانے کے پڑھ لینے ہیں۔ اب کچھ لوگ دوست اکثر پوچھتے ہیں کہ جناب شاہ صاحب اب اس وظیفے کے سے پہلے بھی، یہ کیونکہ مجھے پتہ ہے کمنٹس میں یہ سوالات آئیں گے تو اس کا جواب پہلے ہی دے دیتا ہوں کہ جناب اس وظیفے سے پہلے کوئی صدقہ کرنا ہے، صدقہ ہر وظیفے سے پہلے کرنا چاہیے۔ جناب اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے کوئی صلاۃ التوبہ کے نوافل پڑھنے چاہیے۔ بھائی ہر وظیفے یا ہر عمل کو شروع کرنے سے پہلے صلاۃ التوبہ ضرور پڑھنی چاہیے، یعنی 2 نفل پڑھ کے توبہ کی نیت سے اس کے بعد استغفار کر کے مصلی پہ اللہ سے وعدہ کر لیں، اللہ آئندہ میں ایک گناہ مجھ سے نہیں ہوں گے، میں اپنے آپ کو کنٹرول رکھوں گا اور اس سے اجتناب کروں گا، پچھلے میرے معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد پھر یہ پوچھا جائے گا کہ جو نفل برائے حاجت بھی اس کے اندر پڑھنے، تو میرے بھائی آج یہ سن لیجئے کہ ہر وظیفہ جو آپ کسی مشکل کے لیے پڑھتے ہیں، مدد تو اللہ ہی نہیں کرنی ہے، اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں، 2 نوافل پڑھیں برائے حاجت کے، صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ پاک کے سامنے اپنی حاجت جو ہے وہ بیان کریں، اور اس کے بعد کوئی بھی عمل آپ شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو ضرور پورا کرے گا۔ تو یہ وہ 3-4 چیزیں ہیں جو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کبھی کسی وظیفے میں ہم نہیں بھی بتاتے، کیونکہ طوالت کی شکایت ہوتی ہے کہ جناب ویڈیو بہت زیادہ وہ بحث ہو جاتی ہے، لمبے چلے جاتے ہیں۔ میں نے یہ آج کی جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں یہ طویل ضرور ہوئی ہیں، لیکن اپنے عمل کی وجہ سے، یعنی جو وظیفے کے بارے میں جو میں نے ویئر اباؤٹس بتانے تھے اس کی وجہ سے، اس کے علاوہ میں نے کوئی نصیحت کی یا کوئی دوسری دنیا داری کی بات آپ سے نہیں کی۔ دل بہت چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اصلاحی پہلو پہ بات کی جائے، لیکن میں آپ لوگوں کی مجبوری بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ بہت مصروف ہیں اور آپ کو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کسی کی بیکار نصیحتیں سنتے رہیں، کیونکہ ہم تو اپنے ماں باپ کی نہیں سنتے، تو آپ کون ہوتے ہیں جی؟ تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویڈیو کمپلیٹ ہوئی جناب، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ کوئی بھی بات اگر سمجھ میں پھر بھی نہ آئی ہو اس وظیفے کو لے کے تو کمنٹس میں یا واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجئے گا۔ اجازت دیجئے، نیکسٹ ویڈیو تک ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔